اور اللہ نے اپنے نبی کو, محبوب نبی کو امام الانبیاء بنایا, تمام نبیوں کو پیچھے کھڑا کیا, آمنہ کے لال کو آگے کھڑا کیا, تو بتا دیا کہ اللہ نے آمنہ کے لال کو امامت دی ہے نبیوں کی, اور بتا دیا ہے کہ سارے انبیاء مل کر بھی ہمارے نبی سے بڑھ کر تو کیا نبی کے ہمسر بھی نہ نبوت میں, نہ معصومیت میں, نہ حسن و جمال میں, نہ پیغمبر کے کمالات میں, نہ پیغمبر کے معجزات میں. اور اللہ نے مصلی امامت پر آمنہ کے لال کو کھڑا کیا تو بتا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کی اطاعت کرے, میرے محبوب کی اطاعت کرے. جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے پیچھے پیچھے آ جائے تو میری جنت میں آ جائے گا. اور محبوب نے اپنے محبوب صدیق اکبر کو مصلی امامت پر کھڑا کیا اور بتا دیا کہ یہ میرا امام, میری امت کا امام ہے. اللہ نے آمنہ کے لال کو کھڑا کیا تو بتا دیا کہ جہاں محمد رسول اللہ جا سکتے ہیں وہاں کوئی دوسرا جا سکتا نہیں. اور نبی نے, آمنہ کے لال نے سیدنا صدیق اکبر کو میرا ہجرت کی رات اپنا رفیق سفر بنایا اور غار میں لے جا کر بتا دیا کہ جہاں صدیق اکبر آ سکتے ہیں وہاں کوئی دوسرا آ سکتا. اللہ نے فرمایا جسے میری جنت میں آنا ہے وہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے آ جائے, اور نبی نے کہا جس نے میری امت میں آنا ہے وہ صدیق کے پیچھے پیچھے آ جائے. جنت میں جانے کے لیے نبی کے پیچھے آنا لازم ہے, اور نبی کی امت میں آنے کے لیے صدیق کے پیچھے آنا لازم ہے. جو نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا, اور جو صدیق کی خلافت بلا فصل کا منکر ہے وہ نبی کی امت میں آ نہیں سکتا. اب کوئی لاکھ ختم نبوت کے منکر کو جنتی جنتی کہے, یہ جنتی ہو نہیں سکتا جب تک نبی کے پیچھے نہ لگے, اور کوئی لاکھ اسے امتی امتی کہے, یہ اس وقت تک نبی کا امتی ہو نہیں سکتا جب تک صدیق اکبر کے پیچھے نہ لگے. اب کچھ لوگ کہتے نہیں جی کچھ نرمی کر لی جائے, انہیں کافر نہ کہو. بھائی کنہیں کافر نہ کہیں, کنہیں کافر نہ کہیں؟ جو صدیق اکبر کو کافر کہتے ہیں. جی انہیں مسلمان کہو. بھائی کنہیں مسلمان کہیں؟ جو صحابہ کو مسلمان نہیں کہتے. انہیں اپنا رہبر مانو جو پیغمبر کے صحابہ کو اپنا رہبر نہیں مانتے. انہیں دیانتدار مانو جو عائشہ صدیقہ کو پاک دامن نہیں مانتے. ان کی عبادت گاہوں کو عبادت گاہ کہو, دینی مرکز کہو, کن کی عبادت گاہوں کو جو نبی کے روزے کو جہنم لکھتے ہیں. عجیب میرے دوستوں معاملات ہیں. اور اگر کچھ بات کر دی جائے تو پھر کہتے ہیں جی نوجوان ہیں سوچتے نہیں ہیں. اچھا بھائی معاملہ یہ ہے, کوئی صاحب بیچ رہے تھے قیمہ, آواز لگا رہے تھے قیمہ لے لو قیمہ. کسی عورت نے پوچھا بھائی قیمہ ہے کس جانور کا؟ اس نے کہا جی مشترکہ پیشکش ہے, اس میں گائے بھی ہے, بھینس بھی ہے, بکرا بھی ہے, دمبا بھی ہے, اونٹ بھی ہے. اس نے کہا اور ایک ٹانگ کتے کی بھی ہے. خاتون کہنے لگی یہ قیمہ ہے, یہ متحدہ مجلس عمل ہے جس میں سارے ہی شامل ہوئے ہوئے. اور کہتے ہیں کیا کہتے ہو یہ حلال ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی اونٹ کو بھی مانتے ہیں, بھینس کو بھی مانتے ہیں, گائے کو بھی مانتے ہیں, بکرے دمبے کو بھی مانتے ہیں, لیکن جب تک یہ کتے کی ٹانگ درمیان میں شامل ہے, کیوں بھائی جب تک اس کتے کی ٹانگ کو نہیں نکالا جائے گا ہم اسے جائز کہتے ہیں نہیں, حلال کہتے ہیں نہیں, طیب کہتے ہیں نہیں, جائز کہتے ہیں نہیں. جب تک یہ کتے کی ٹانگ درمیان میں ہے اور کتے کی ٹانگ کو نکالو تو ہم سب کو مانتے ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے جس پر آج فتوی لگتے ہیں. کہتے نہیں جی نہیں کہنا نہیں چاہیے, کہنا نہیں چاہیے جی, کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے یہ کل مسلمان ہو جائے. صحیح بات ہے نا بھائی؟ تو بھائی پھر تو مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے, ہو سکتا ہے کل یہ لعنتی مرتد بن جائے. پھر تو بوڑھے کو بھی بوڑھا نہ کہو, ہو سکتا ہے کل کسی حکیم سے کچھ تک ہے تو نوجوان ہو جائے. جوان کو بھی جوان نہ کہو, ہو سکتا ہے کل یہ بوڑھا ہو جائے. پھر تو کسی مرد کو مرد نہ کہو, ہو سکتا ہے کل اس کا آپریشن ہو رضیہ ریاض بن جائے, ریاض رضیہ بن جائے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ کہنا نہیں چاہیے. اچھا بھائی کافر کو کافر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ جی شرابی کو شرابی نہ کہو. اچھا کیا کہیں؟ حاجی صاحب تہجد پڑھ رہے ہیں. ہمیں مفہوم سمجھاؤ تو صحیح. ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی خاتم المعصومین بھی ہیں, خاتم الانبیاء بھی ہیں. میرے نبی کے بعد نہ تو کوئی معصوم ہے نہ کوئی نبی ہے. اللہ نے نبوت بھی آمنہ کے لال پر ختم کر دی اور معصومیت بھی آمنہ کے لال پر ختم کر دی. اب جو میرے نبی کے بعد ایک نبی مانے وہ بھی لعنتی دجال ہے, اور جو میرے نبی کے بعد 12 معصوم مانے وہ بھی لعنتی.